خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اور میں ہوں شہزاد رضا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف ایک نقطے پر اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے معاملات میں اتفاق رائے ہونا باقی ہے، خاص طور پر حال ہی میں جاری ہونے والے تحفظ پاکستان آرڈیننس پر۔ اس قانون کے تحت سیکیورٹی اداروں کو ایسے اختیارات سونپے گئے ہیں جن پر چند سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو تحفظات ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما لشکری رئیس ثانی صاحب، اور اسی پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی اور انسانی حقوق کی تنظیم کے رہنما آئی رحمان صاحب سے۔ سب سے پہلے آپ سے شفقت محمود صاحب میں شروع کرتا ہوں کہ جب یہ آرڈیننس جاری ہوا اور اس سے پہلے بھی جب یہ کمیٹی کی سطح پر اس پر بات ہو رہی تھی تو تحریک انصاف کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ واضح کریں گے کہ آپ کے مین پوائنٹس کیا ہیں، آپ کے جو آبجیکشنز ہیں اس آرڈیننس پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو قوانین ہیں وہ جہاں ایک حد تک ضروری ہیں، وہاں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ نہ مارا جائے، یا کوئی بے گناہ شخص ایسا نہ ہو جس پہ یہ قانون کا اطلاق ہو اور جس سے اس کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تحفظات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹینشن کا پیریڈ ہے یہ بہت لمبا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹینشن کے لیے اوور سائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایسی کمیٹی ہو جو اس کی فلی طور پہ اوور سائٹ کر سکے، یہ نہ ہو کہ ڈیٹینشن ہو اور اس کے بارے میں کوئی لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اینیمی کمبیٹنٹ کا لفظ ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کسی کو شک ہو تو اس کو آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اوور سائٹ ہو، کوئی طریقہ ایسا ہو جس سے ڈٹرمن کیا جا سکے کہ یہ کام کرنے سے پہلے کیا وہ جواز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو انسانی حقوق سے ملتے جلتے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں پرابلمز ہے۔ لیکن شفقت صاحب، ایک بات یہ ہے کہ جیسے مسنگ پرسن کا کیس ہم سب کے سامنے ہے، سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے کئی افراد کو اٹھایا اور ان کا آج تک پتہ نہیں چل رہا، تو کم از کم اس قانون کے تحت یہ کہ 90 دن کے اندر رکھا جائے گا اور 90 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے گا تو کمیشن کے پاس سامنے پیش ہوگا اور اس سے زیادہ ان کو زیر حراست رکھنا ہے۔ دوسرا، کم از کم اس آرڈیننس نے ایک تعریف تو کی ہے کہ دشمن کون ہے پاکستان کے، اور جو متحارب گروپس کی آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستانی شہریوں، مسلح افواج، سول فورسز یا ان کے معاونین کے خلاف ہتھیار بند ہو کر لڑے گا، دھمکی دے گا یا اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا، ایٹ لیسٹ کچھ کلیئرٹی تو سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، اور کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اس لیے یقیناً بہت ساری چیزیں جنگ کے دوران کرنی پڑتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارا فیئر صرف یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس قانون کا غلط اطلاق جو ہے اس کی ریمیڈی کریں، اور اس کے لیے یہ جو 90 دن کا پیریڈ ہے یہ بہت لمبا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اس سے کم ہونا چاہیے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی جو ہے اس کا یا اوور سائٹ تھرو آؤٹ ہونی لازمی ہے تاکہ اس سے کسی کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ یعنی 90 دن کا عرصہ زیادہ ہے تو کتنا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا تو خیال ہے کہ تقریباً ہر ہفتہ 10 دن کے بعد ایک رپورٹ آنی چاہیے کسی انڈیپینڈنٹ کمیٹی کو کہ جی یہ ہم نے کسی کو گرفتار کیا ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہے اور یہ پروگریس ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک۔ لشکری رئیس کی جانب میں آؤں گا، آپ نے بات سنی شفقت محمود صاحب کی۔ بلوچستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جس قسم کے وہاں پہ صورتحال ہے، اور اب یہ اگر آرڈیننس ہے اور جس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی بھی پامالی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ادارے بھی تنقید کی زد میں اور زیادہ آئیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے یا اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے بالکل جائز طریقے سے ہوگی اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ حکومت اس کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، عرض یہ کہ ایک تو ہمارا ملک اس وقت ایک ایسے سچویشن سے، ایمرجنسی ٹائپ سچویشن سے گزر رہا ہے جہاں یقیناً انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی ہے، شاید مستقبل میں ہو یا نہ ہو مگر ہوتی رہی۔ مثلاً بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو، اسی طریقے سے اور بھی معاملات۔ اب ضرورت ایک اس پوزیشن میں ایک ایسے قانون کی تھی کہ جہاں چیزوں کو ذرا ٹرانسپیرنٹ رکھ کے اس تمام سچویشن سے
इंसानी हकूक़ के पामाली को कम से कम करके हम निकल सकें। पहले हुआ ये जनरल मुशर्रफ के दौर में जिन लोगों को एजेंसियाँ उठाते थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, या उनको मार के फेंक दिया जाता था, या आज तक वो मिसिंग पर्सनस के हैं। और आप देखें एक बड़ा लॉन्ग मार्च भी इस वक्त चल रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस इशू को कानून के तहत लाया जाए, इसलिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। अब ज़रूरत यह है कि यकीनन यहाँ वकलास का भी पैनल है, एक वाइब्रेंट पूरा चैनल्स का नेटवर्क है जो इन तमाम इश्यूज़ पे नज़र रख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि साबिका अदवार में जो लोगों को अगवा करके अगवानुमा गिरफ्तारियों पर गायब किया जाता था, उसमें कुछ न कुछ इंसानी हकूक़ के जो पामाली है उसका तदारुक हो सकेगा इस नए कानून के। बिल्कुल, रईस सानी साहब हमारे साथ ही रहिए। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रबानी साहब मौजूद हैं। रजा साहब, बात कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनरी शफकत महमूद साहब और लश्करी रईस सानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस चीज़ का दावा करती है कि इंसानी हकूक़ की अलमबरदार जमात है, और इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों का चंद सियासी जमातों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि इस ऑर्डिनेंस को इंसानी हकूक़ की पामाली या किसी ज़ाती सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो जब ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, और हम ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत ही दुरुस्त नहीं हुई। पार्लियामान मौजूद है, नेशनल असेंबली सेशन में आ रही है, सेनेट सेशन में रह चुका है, और ये इतना सख्त कानून जिससे इंसानी हकूक और जो फंडामेंटल राइट्स आइन के तहत दी गई हैं उनको मुतासर किया जा रहा है, इसको एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाना ही बदनीयती पे मबनी है। पहली बात तो ये है कि जब पार्लियामेंट मौजूद है और ये एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस जो है वो होना लाजमी है। इससे कोई वो नहीं है कि हम एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जहां पे सख्त कवानीन की जरूरत है, लेकिन सख्त कवानीन भी within certain parameters, within certain constitutional and legal पैरामीटर्स के अंदर वो कवानीन को फंक्शन करना है। अच्छा रजा साहब, एक मिसाल देखें, अगर मुझे बात कर लूं मैं, एक मिसाल ये बहुत दी जाती है कि जी दीगर दुनिया के ममालिक के अंदर बड़े सख्त कानून है, लेकिन हमें एक बात को जहन में रखना चाहिए कि वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है ऑफ सोसाइटी और जो थ्रेशोल्ड है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रही है, अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन रही है कि कवानीन को जो है वो मिसयूज किया जाता है। ठीक, कानून को मिसयूज किया जाता है। रजा साहब, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें इस कानून को पास किया गया, तो MQM और तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे सामने आए, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस कमेटी में उन्होंने किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ये दो मीटिंग्स हुई नेशनल असेंबली की, पहले मैं उससे डील कर लूं। पहली मीटिंग में तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के जो नुमाइंदे थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उस वहाँ पे जिक्र किया। फिर वो उस मीटिंग में ये बिल पास नहीं हो सका, फिर एक उजलत के अंदर मीटिंग कॉल की गई और उस उजलत वाली मीटिंग में जो हमारा मेंबर था वो नहीं पहुंच सके और ये कानून जो है वो पास हो गया। इसी के ऊपर सेनेट ने मेरी तहरीक इल्तिवाज, मेरा प्रिविलेज मोशन जो है वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ पड़ा हुआ है और उस पे चेयरमैन की जो रूलिंग है वो आनी है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि देखें, ये इनको चाहिए ये था कि इस ऑर्डिनेंस के 90 दिन भी पूरे हो रहे हैं और 18वीं तरमीम के बाद अगर किसी ऑर्डिनेंस को आपने रीप्रोमलगेट करना है एक दफा, तो आपको वो एक रेजोल्यूशन के जरिए से पार्लियामेंट के आइदर ऑफ द टू हाउसेस से पास करवाना पड़ता।
لیکن انہوں نے اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے قانون کے اندر ترمیم کر کے ایک نیا آرڈیننس کو جو ہے وہ دوبارہ پروملگیٹ کر دیا تاکہ پھر نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں لے جا کے اس پہ بحث جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اوائڈ. رضا صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اس پہ آپ کے تحفظات ہیں کہ اس کو کنسنسس ہونا چاہیے تھا. اس پہ ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ کم از کم اس میں اور بھی چیزیں کہ 90 دن کا جیسے شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ڈیٹینشن پیریڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے, وہ غلط بات ہے. لیکن میں نے جو بات کی کہ کچھ شاید اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, جیسے کم از کم جو کمبیٹنٹ اینیمی ہے اس کی ایک تشریح کی گئی ہے. اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی ہمارے قانون کی کتابوں میں, تو کم از کم کچھ کلیئرٹی بھی شو کرتا ہے یہ آرڈیننس. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلیئرٹی شو کرتا ہے یہ قانون, بلکہ اس سے تو آپ نے ایک اور کمپلیکیٹڈ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. آپ نے اس قانون کے تحت جو حکومت لے کے آئی ہے, دیکھیں اس میں اب مختلف ایریاز کے اندر وہ یا ایمرجنسی یا فوج کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. ہمارا جو تجربہ تاریخی طور پہ رہا ہے وہ لمیٹڈ مارشل لاز یا لمیٹڈ ہینڈنگ اوور آف ایریاز ٹو دی آرمی وہ اچھا نہیں رہا. پھر انہوں نے اس میں لے کے آئے ہیں کہ جی جو ترمیم اب آئی ہے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ, کہ کچھ ایریاز میں جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہو وہاں پہ میڈیا کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ 90 دن کا عرصہ پہلے بلیک کے اندر یو کے اندر انہوں نے دیا تھا, پھر وہاں پہ کورٹس نے اس پیریڈ کو جو ہے وہ کم کر دیا. پھر یہ کہ کسی بھی شخص کو شبے کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی افسر یا جوان جو ہے وہ گولی مار سکتا ہے. دیکھیں اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. رضا صاحب آپ مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک شارٹ بریک مجھے لینی ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کر رہے ہیں دہشت گردی اور پاکستان تحفظ آرڈیننس کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب, لشکری رئیسانی صاحب اور سینیٹر رضا ربانی صاحب. شفقت محمود صاحب, آپ نے بات کی تھی پہلے کہ حالت جنگ میں ہیں ہم. جب حالت جنگ میں ہو, ایک وار ڈکلیئر ہوئی بھی ہو اور آپ کو اپنا دشمن واضح طور پہ نظر بھی نہ آ رہا ہو, تو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ایک آرڈیننس آیا اور اجلت میں آیا جیسے رضا صاحب فرما رہے تھے ابھی, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو سکتی ہے, لیکن جب حالت جنگ کی بات کی تو آپ نہیں سمجھتے کہ ناگزیر تھا یہ قدم اٹھانا؟ دیکھیں, دو چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. ایک طرف حالت جنگ کی وجہ سے جو ہماری ضروریات ہیں اور دوسری طرف جو انسانی حقوق ہیں, ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اگر مختصر طریقے سے میں عرض کروں تو پہلے ایشو ہے کنفائنمنٹ کا. کنفائنمنٹ کا میں نے عرض کیا کہ ٹائم بھی بہت لمبا ہے اور اوور سائٹ ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا ہے یوز آف فورس کا. یوز آف فورس جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے مانیٹر کرنا ہے کہ وہ غلط استعمال نہ ہو. تیسرا ہے انویسٹیگیشن کا. انویسٹیگیشن میں جو JIT وغیرہ کا کانسیپٹ دیا ہے اس کو ذرا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے, اور اس کی پاور جو ہے ان کو بھی کسی جوڈیشل یا کسی کمیشن کی اوور سائٹ میں لانا ہے. اور چوتھا ہے کنوکشن, کہ کنوکشن کے لیے کون سے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہیں. یہ چار مین چیزیں ہیں جو اس آرڈیننس کے اندر ہے.